كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. ربیع الاول کا یہ مبارک مہینہ ہے اور خاص طور پر یہ اس لحاظ سے بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ اس میں ہمارے پیارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ یہ آپ کی ولادت کا، آپ کے میلاد کا مبارک مہینہ ہے۔ اور پھر کچھ وہ سامعین و ناظرین کے جو قرآن مجید کی ترکیب نحوی اور صرفی میں دلچسپی رکھتے ہیں، تو ان میں سے بھی کچھ کی یہ خواہش تھی کہ الگ سے ایک پروگرام شروع کیا جائے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، کہ جس میں ہم اپنے پیارے رسول کی پیاری باتیں بھی کر سکیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ مقام کہ جس کی طرف اللہ نے اشارہ فرمایا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ اے رسول ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کیا، تو اس لحاظ سے بھی تھوڑی گفتگو کی جائے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جو موضوع ہے یہ بہت وسیع موضوع ہے، اور اس کے اوپر سینکڑوں نہیں ہزاروں کتابیں لکھی گئی ہیں، اور بہت سی ایسی کتابیں ہیں جو بہت مشہور ہیں اور جو عربی زبان میں لکھی گئی۔ اس میں ابن اسحاق کی سیرت النبی ہے، اسی طرح مغازی ہیں جو مختلف ادوار میں لکھے گئے۔ ایک بیش بہا خزانہ ہے۔ ہمارے جو اسلاف تھے انہوں نے اپنے نبی کے ساتھ محبت کا اور نسبت کا ایک بہت بڑا ثبوت دیا ہے، اور یہ اتنا بڑا خزانہ ہے، اتنا بڑا سرمایہ ہے کہ جس پہ ہمیں فخر ہے۔ میرے مطالعے سے بھی بہت سی کتابیں گزری ہیں، اور اس میں زیادہ تر وہ کتابیں ہیں کہ جو عربی زبان میں لکھی گئی، اور میری اپنی تحقیق کے مطابق یہ اگر میں کہوں تو غلط نہ ہوگا، اور اس کا رد محققین کر سکتے ہیں کیونکہ یہ علم کی دنیا ہے، کہ یہ جتنی بھی کتابیں ہیں، جتنی بھی مغازی ہیں، ان میں مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے ان کی جو بنیاد ہے وہ روایات پہ رکھی گئی، قصص کے اوپر رکھی گئی، احادیث پہ رکھی گئی، آثار پہ رکھی گئی۔ اور جو مجھے کمی محسوس ہوئی وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کو اس طرح سے ریفرنس کے طور پر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطالعے میں پیش نہیں کیا گیا کہ جو پیش کرنے کا حق ہے۔ تو اس تناظر سے ہم نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کرنا ہے، اور اس میں جو سب سے بڑا سوال ابھرتا ہے وہ یہ ہے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن کے آئینے میں، قرآن کے تناظر میں دیکھنا کیوں ضروری ہے۔ آگے چل کر ہم
اس پر بحث کریں گے اور اس کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے پیارے رسول کا جو مقام ہے، آپ کو امام الانبیاء کہا گیا، خاتم النبیین کہا گیا، اور مقام محمود پر آپ کو فائز کیا گیا۔ اور یہ وہ مقام ہے کہ جس کے بارے میں کچھ کہنا اور جس کی تعریف کرنا اور ایون کہ اس کو ڈیفائن کرنا، یہ بہت مشکل کام ہے۔ انسان علم کے میدان میں کتنا ہی آگے بڑھ جائے، وہ عقل میں کتنا ہی آگے کیوں نہ ہو، اس کو اس بات کا اعتراف کسی نہ کسی مرحلے میں کرنا پڑتا ہے کہ اس کے بس کی یہ بات نہیں ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو، آپ کے منصب کو ڈیفائن کر سکے اور آپ کی شخصیت پہ کوئی گفتگو کر سکے۔ اتنا بڑا مقام ہے۔ اور میں تو حیران ہوتا ہوں کہ آج کل کے علماء میں بھی، سوشل میڈیا پر بھی بڑے احمقانہ قسم کے سوالات اٹھائے جاتے ہیں کہ جن کا علم کی دنیا میں کوئی ان کی پوزیشن نہیں ہے۔ آپ سنتے ہوں گے، کہا جاتا ہے کہ عید میلاد النبی منانا بدعت ہے یا نہیں ہے۔ اس طرح کے سوالات اٹھائے جاتے ہیں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کی میں سمجھتا ہوں توہین ہے۔ اور پھر یہ کہنا کہ الاحتفال بمولود النبی، یہ اس لیے بھی بدعت ہے کہ صحابہ سے اس کا کوئی، کہ ہمیں سند نہیں ملتی، تابعین سے اس کی سند نہیں ملتی۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کو میرے خیال میں زیر بحث لانا، یہ انسان کی لا علمی کی دلیل ہے۔ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آپ کی جو ولادت ہے، وہ اس کائنات کا ایک بہت بڑا واقعہ ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ اللہ تعالیٰ نے بڑا احسان کیا ہے۔ آپ قرآن مجید کے کلمات سے یوں ہی نہیں گزر سکتے، کیونکہ اللہ نے وہ ہر کلمہ جو قرآن کے اندر بیان کیا ہے، وہ ایک خاص حکمت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اور فرمایا کہ اللہ کا یہ بڑا احسان ہے، اور احسان کن پہ ہے؟ مومنین پہ ہے۔ اور وہ کیا ہے کہ اس نے اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ اللہ نے ان میں سے ایک بڑی شان والا رسول بھیجا، بعثت۔ تو بعثت بغیر ولادت کی تو نہیں ہوتی نا، یعنی اس کی جو بنیاد ہے وہ ولادت ہے، مولود ہے، حضور کا دنیا میں تشریف لانا ہے۔ اور وہ حضور کا تشریف لانا یہ کائنات کا ایک بہت بڑا واقعہ ہے۔ سیرت کی کتابیں اس سے بھری ہوئی ہیں۔ تو اللہ کا یہ فرمانا کہ مومنین پر یہ اللہ کا احسان ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے ایک بہت بڑے واقعے کی طرف دلالت کرتا ہے، جس کو قرآن نے ایام اللہ کہا، اللہ کے دن، کہ وہ سابقہ امتیں اور
امت مسلمہ کی جو ایک لائف ہے، لائف سپین ہے، تو اس میں بہت سارے واقعات ہوئے، اور ان میں سے کچھ کا تذکرہ جو ہے وہ قرآن مجید میں ہے، جس میں سب سے بڑا جو قصہ ہے وہ بنی اسرائیل کا ہے۔ اس میں آپ نے دیکھا کہ بنی اسرائیل پر کیسے کیسے واقعات، کیسے کیسے حادثات رونما ہوئے۔ کبھی تو انہیں مشقت میں ڈالا گیا، ابتلا میں ڈالا گیا، تکلیف میں ڈالا گیا، اور کبھی اللہ نے ان پر نعمتوں کی بھرمار کی، اپنی نعمتوں سے نوازا، اور اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر قرآن میں فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، کہ اے بنی اسرائیل ان نعمتوں کو یاد کرو کہ جو اللہ نے تمہیں عطا کی ہیں۔ تو یہ جو کسی امت کی زندگی میں مختلف طرح کے واقعات آتے ہیں، قرآن ان کو ایام اللہ کہتا ہے، اور اسی لیے حضرت موسیٰ کو کہا گیا سورہ ابراہیم میں کہ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، کہ یہ جو آپ کی قوم ہے ان کو یاد دلائیے اللہ کے ایام کی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان کی اس پوری ہسٹری میں حضرت آدم سے لے کر اب تک کائنات کا جو سب سے بڑا واقعہ ہے، اللہ کے دنوں میں جو سب سے بڑا دن ہے، وہ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا دن ہے۔ تو یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے کہ یہ کہا جائے کہ جی حضور کی ولادت کو منایا جائے یا نہ منایا جائے، یہ تو سوال پیدا نہیں ہوتا۔ ہاں، یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ جو طرق الاحتفال بمولود النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، کہ جن طریقوں سے حضور کی میلاد کو منایا جانا چاہیے، تو قرآن اور سنت کے لحاظ سے وہ کون سے طریقے ہیں؟ ان میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ شاید کچھ لوگ ایسے طریقے اپناتے ہیں کہ جن کو آپ بدعت کہہ سکتے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ شریعت کے اور قرآن کے خلاف ہیں، تو اس سے تو اجتناب کرنا چاہیے، اس کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے۔ رہا یہ بنیادی سوال کہ حضور کی میلاد کو منانا کیسا ہے، تو یہ عین ایمان ہے، تو اس میں تو کوئی دو راہیں نہیں ہیں، اور یہ کسی مسلک کا بھی کے ساتھ بھی یہ مربوط نہیں ہے، یہ کسی مسلک کی بھی کہانی نہیں ہے، یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے۔ ابھی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطالعے میں جو بات میرے ذہن میں آئی ہے، جس کے اس مطالعے کا جو نتیجہ تھا، جس میں پہنچا ہوں، تو اس کی تفصیل میں آپ حضرات کے سامنے ضرور رکھوں گا۔ اور یہ سیرت النبی کی ایک سیریز ہے، اور ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت قرآن کے آئینے میں دیکھیں گے۔ آپ حضرت جانتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین سے پوچھا گیا کہ کسی نے پوچھا کہ حضور کے اخلاق کیسے ہیں، یا اس نے پوچھا ہوگا کہ حضور کے اخلاق کیسے تھے، اور غالباً یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد کسی نے سوال کیا ہوگا۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ سبحان اللہ، یعنی آپ حیران رہ جائیں گے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کیا کمال کا جواب ہے۔
آپ نے فرمایا کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ اس لیے کہ قرآن ہی حضور کے اخلاق ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سراپا قرآن تھے۔ اب یہاں سے ہم اپنی اس سیریز کا آغاز کرتے ہیں، تو پھر ضروری یہ ٹھہرا کہ ہم حضور کی سیرت کو قرآن کے آئینے میں دیکھیں۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی قرآن نے محفوظ کی ہے۔ ایک لفظ ہے جو قرآن مجید کے اندر استعمال ہوتا ہے، اور وہ شروع میں ہم نے سوال کیا تھا نا کہ یہ ضروری کیوں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو قرآن کے تناظر میں دیکھا جائے۔ تو جیسے جیسے ہم آگے چلیں گے اس سوال کا جواب ضمنی طور پر آپ حضرات کے سامنے آئے گا۔ اور یہ جو میں باتیں آپ حضرات سے کرنے لگا ہوں یہ کوئی قصے کہانیاں نہیں، بلکہ یہ عین ایک سائنٹیفک اپروچ ہے، ایک علمی اپروچ ہے کہ جس کو بنیاد بناتے ہوئے ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جو مطالعہ ہے وہ قرآن مجید کے ذریعے سے کیا ہے۔ اب اس کی ابتدا میں آپ کو یہ میں بتاتا چلوں کہ قرآن میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے ذکر۔ یہ بڑا غور طلب ہے، اور یہ بات آپ ذہن نشین کر لیں کہ قرآن کا جو ایک ایک لفظ ہے وہ اپنے اندر معانی کا اور حکمتوں کا ایک سمندر لیے ہوئے ہے، اور جس جگہ پر اللہ نے اس کلمے کو، اس حرف کو رکھا ہے، وہی جگہ، وہی مکان، وہی منزل اس لفظ کے مناسب حال ہے۔ اب آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ میں رکھتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے ذکر کو اتارا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں، اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہاں پہ ذکر کا لفظ کیوں آیا؟ قرآن کیوں نہیں آیا؟ یا قرآن مجید کے جو دوسرے نام ہیں جیسے الکتاب ہے اس کا ذکر یہاں پہ کیوں نہیں کیا گیا؟ جیسے آپ پڑھتے ہیں نا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں اللہ نے الکتاب کا لفظ استعمال کیا، القرآن نہیں کہا، الذکر نہیں کہا۔ لیکن اس آیہ مبارکہ میں دیکھیں لفظ ذکر، قرآن مجید کا کوئی دوسرا نام یہاں پہ نہیں لیا۔ تو کیا یہ رینڈملی ایسے کیا گیا؟ نہیں، قرآن اللہ کی وحی ہے، یہ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ اقدس پہ اتری۔ انہو نزلہ علی قلبک باذن اللہ، کہ وہ جبرائیل اس کتاب کو اللہ کے اذن سے حضور کے قلب پر اتارتے ہیں۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اس کے اوپر آپ غور کیجئے، ایک ایک جملے پہ آپ غور کیجئے، تب آپ کو سمجھ آئے گی کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم نے قرآن کے آئینے میں کیوں دیکھنا ہے۔
اور یہ جو آج کل آپ کو علماء کے درمیان جھگڑے نظر آتے ہیں، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو سامنے رکھتے ہوئے جھگڑے کیے جاتے ہیں، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس امت کی بدبختی ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو قصوں کہانیوں کے ذریعے، روایات کے ذریعے اور آثار ہی کے ذریعے دیکھا ہے، قرآن سے اس کو جوڑنے کی کبھی کوشش نہیں کی۔ یہ بڑی غور طلب بات ہے اور بڑی نازک بات ہے۔ یہ جو حساس دل والے لوگ ہیں وہ اس کو اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں۔ تو سوال میں نے یہ کیا تھا کہ یہاں پہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے قرآن کو اتارا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، ایسا نہیں کہا ہم نے کتاب کو اتارا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، یہ نہیں کہا۔ ایسا کیوں ہے؟ کیوں فرمایا کہ انا نزلنا الذکر؟ ابھی ایک اور آیہ مبارکہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یہاں پہ بھی ذکر ہے، اور حضور کے لیے قرآن نے فرمایا کہ انما انت مذکر۔ اب کیونکہ میری جو انٹرسٹ ہے وہ قرآن مجید کے اندر بہت زیادہ ہے، لغت میں، اور تقریباً ابھی پوری زندگی پڑھنے اور پڑھانے میں گزر گئی عربی زبان، تو ایک عرصے سے قرآن کے اوپر ہم غور و فکر کرتے چلے آ رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے جب اچھی نیت کے ساتھ آدمی قرآن پڑھتا ہے، اس پہ غور و فکر کرتا ہے، اس کا اوڑھنا بچھونا ہی قرآن ہوتا ہے، تو پھر علم کے جو دروازے ہیں وہ اللہ کی طرف سے کھلتے ہیں، اور یہ خدا ہی کی توفیق ہوتی ہے۔ اب غور کرتے جائیں، یہاں پہ ذکر ہے، فرمایا اقم الصلاۃ للذکری، یہاں پہ بھی ذکر ہے۔ اب یہ ذکر کیا ہے؟ چلے ہم ایک آیہ مبارکہ کو بھی لیتے ہیں کہ انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے ذکر کو اتارا ہے۔ ابھی جو میری تحقیق ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ذکر صرف قرآن نہیں ہے، بلکہ ذکر ہے دو چیزوں کا مجموعہ، ایک ہے اللہ کی کتاب اور دوسری ہے اس کی پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے ذریعے کی گئی۔ میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجسم قرآن تھے۔ اور اب اگر مجھے اجازت دیں تو میں اپنے آنے والی جو ہماری سیرت النبی کی سیریز ہیں، اگر اللہ نے توفیق دی اس پہ بات کرنے کی، تو اس کی بنیاد ایک جملے پہ رکھوں گا، وہ یہ ہے کہ ذکر کیا ہے، اور اسی پہ آج کے سیشن کا اختتام ہوگا۔ ذکر کیا ہے؟ قرآن جب سیرت النبی میں ڈھلتا ہے تو ذکر بنتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔